بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطہ سیریز کے 6th سیشن میں سندس فیاض اپنی جانب سے اور اطرف فار سینٹرل ریجن کی جانب سے اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا یہ سیشن بہت دلچسپ اور منفرد ہے کیونکہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے چینج اینڈ اڈیپٹیبلٹی، یعنی تبدیلی بدلاؤ کے ساتھ ہم آہنگی۔ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ایک گریک فلاسفر ہیراکلائٹس کا ایک مشہور قول میرے ذہن میں آتا ہے، دا اونلی کانسٹنٹ آف لائف از چینج، یعنی زندگی میں جو ایک چیز مسلسل ہے، مستقل ہے، وہ بدلاؤ ہے۔ بدلاؤ کیا ہے، یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہے، اس پر جو شخصیت آج ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کا تعارف کراتی چلوں۔ وہ ہے نزار نور علی۔ آپ پاکستان کے ایک بہترین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بطور تھیم ہیڈ کی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو اسلامک ہسٹری میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کمپلیٹ کیا۔ ایجوکیشن کی اتنی زیادہ چاہ ہے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل سرٹیفکیشنز کو کبھی بھی اس موقع کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے ایکسپیرینس کی بات کریں تو ماشاءاللہ 23 سالوں سے ایجوکیشن، فائننس، ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ جیسے شعبوں سے منسلک ہیں۔ میں آپ کے اور اسپیکر کے بیچ میں مزید حائل ہونے سے قبل 2-4 گزارشات ضرور کرنا چاہوں گی۔ آپ کی آرا، آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ چیٹ باکس کے ذریعے اپنے تمام تر کامنٹس ہم تک ضرور پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن باکس میں M&E فارم کا لنک موجود ہے۔ آپ کے فیڈ بیک ہمارے پروگرام کو بہتر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم ملتے ہیں اپنے اسپیکر سے۔ ویلکم نزار سر۔ تھینک یو۔ نزار سر، اگر ہم اس سیشن کی بات کریں، جیسے کہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے چینج اینڈ اڈیپٹیبلٹی، تو یہ بہت کنٹمپریری ٹاپک لگتا ہے، آج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس ٹاپک کو چوز کرنے کا، سلیکٹ کرنے کے پیچھے آپ کے کیا مائنڈ میں تھا، آپ نے کیوں اس کو سلیکٹ کیا؟ تھینک یو سندس۔ آپ کے اس سوال کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج کے سیشن کا مقصد بھی چھپا ہوا ہے۔ جیسے کہ نام چینج اینڈ اڈیپٹیبلٹی، یعنی بدلاؤ کے ساتھ ہم آہنگی۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں اور خاص طور پہ ناظرین اس بات کو محسوس بھی کرتے ہوگے کہ ہم ایک ایسے بدلاؤ سے گزر رہے ہیں جو ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ بدلاؤ جسے ہم پینڈیمک بھی کہتے ہیں۔ پینڈیمک سے پہلے، اس کورونا وائرس سے پہلے ہماری زندگی ایک نارمل گزر رہی تھی۔ نو ڈاؤٹ چینج تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، مگر وہ نارمل لائف تھی۔ پھر پینڈیمک آتا ہے، کورونا آتا ہے اور ہماری لائف میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ ایک ایسا بدلاؤ جو ہمیں معاشی طور پہ بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، معاشرتی طور پہ بھی ہلا دیتا ہے۔ بالکل ایسا بدلاؤ، اور یقینی طور پر ناظرین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بدلاؤ کو مثبت انداز سے بھی دیکھا ہوگا کہ چلیں ہمیں موقع ملا اپنے آپ کو تیار کرنے کا، اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کا، اور شروع میں تو کئی لوگوں نے اسے منفی لحاظ سے بھی دیکھا، کیونکہ اس سے ہماری صحت کو بھی نقصان پہنچا، ہماری معاشیات کو بھی نقصان پہنچا، ہمارے رشتوں میں بھی دوری آئی، کیونکہ سوشل ڈسٹینس ہے، اس وجہ سے دوری آئی۔ تو یہ ایک بہت بڑے بدلاؤ سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ اس بدلاؤ میں ہم اپنے ناظرین کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، تو ایک خدمت کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس بدلاؤ کو سمجھا جائے اور اس بدلاؤ کو سمجھایا جائے۔ لہٰذا اس بدلاؤ کو سمجھانے کے لیے میں ناظرین کے سامنے مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی ایک اسپیچ، ایک تقریر کا سہارا لینا چاہوں گا، جو مولانا حاضر امام نے 26 مئی 1996 کو براؤن یونیورسٹی میں دی امام نے۔ اور اس اسپیچ، اس تقریر کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ اس تقریر میں مولانا حاضر امام نے بدلاؤ کیا ہے، بدلاؤ کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور بدلاؤ میں بڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا تقریر کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا حاضر امام فرماتے ہیں کہ اکثر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں تقریر کرنے آئے گا وہ یہ ضرور کہے گا کہ اب تیار ہو جاؤ بچوں،
اب تمہارا مقابلہ، تمہارا سامنا ریئل ورلڈ کے ساتھ ہے، حقیقی دنیا کے ساتھ ہے۔ مگر آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، مگر اس حقیقی دنیا میں بہت عرصے سے رہنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ایک بات ضرور میں اس ریئل ورلڈ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دنیا ایک مختلف دنیا ہے۔ یہ مختلف ہے آج سے 40 سال کے پہلے کی دنیا سے، یہ مختلف ہے آج سے 5 سال کی دنیا سے، یہ مختلف ہے آج سے 1 مہینے پہلے جو دنیا تھی اس سے مختلف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلسل بدل رہی ہے، اور اس کی گواہی ہم سب دے رہے ہیں کہ یہ مسلسل بدل رہی ہے۔ ہمارے بزرگ جس تیزی سے اپنے آپ کو بدلتے تھے، آج اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ پھر مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ جو بدلاؤ ہے اس نے اس دنیا کو رہنے کے لیے مشکل بنایا ہے، کیونکہ یہ جو بدلاؤ ہے یہ کانسٹنٹ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ ہمیشہ چلنے والا بدلاؤ ہے۔ لہٰذا اس میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے سیکھنا، دوسرا اور سیکھنا، مسلسل سیکھنا، اور تیسرا سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا۔ یہ 3 چیزیں مولانا حضرت امام نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ اور پھر امام مولانا حضرت امام ہمارے سامنے ایک سوال، بہت سارے سوالات رکھتے ہیں، جیسے یہ کہ بدلاؤ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اس بدلاؤ میں ہماری رہنمائی کون کرے گا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ اس بدلاؤ میں وہ کون سے بلیوز ہیں، وہ کون سے یقین ہیں ہمارے جس پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں راستہ دکھائیں گے، وہ کون سے بلیوز ہیں۔ تیسرا سوال، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ کون سے مواقع ہیں۔ ان دونوں کو مولانا حضرت امام نے ملایا ہے، رکاوٹوں کو اور مواقع کو، کہ یہ کون سی رکاوٹیں ہیں، کون سے مواقع ہیں جو ہمارا مستقبل کو بنائے گے، جو ہماری مستقبل کی جو شکل ہے اس کو بنائے گے۔ اور پھر چوتھا سوال جو بہت اہم سوال ہے کہ وہ کون سی ترجیحات ہے جسے ہمیں اس بدلاؤ کے دوران، جس پر ہمیں نظر رکھنی ہے، جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں، یہ امام کی وہ اسٹریٹجیز ہے، بدلاؤ کو دیکھنے کے طریقے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے، جس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہم نے یہ سیشن، باقاعدہ ہم نے اس سیشن کو ڈیزائن کیا، اور اس کا نام بھی چینج اینڈ ایڈیپٹیبلٹی، یعنی بدلاؤ اور اس کے ساتھ ہم آہنگی، ہم نے اس کا عنوان رکھا۔ بہت خوب نثار سر۔ تو جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں کہ چینج مسلسل ہے اور یہ ہم سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز مسلسل بدل رہی ہے تو ہمیں بہت کچھ اپنے آپ میں، اپنے ارد گرد بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے خیال سے چینج کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ پریکرسرز ہیں جس کے ذریعے ہم ان چینج کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے اپنا سکتے ہیں؟ بہت ہی بنیادی سوال ہے سندس یہ، وہ کون سے پریکرسرز ہیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت ہی اہم ہے۔ میں جو سب سے بنیادی پریکرسر ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ناظرین کو بتانا چاہوں گا، مگر اس کے لیے میں ناظرین کے سامنے ایک خط پڑھوں گا، ایک لیٹر، اور یہ لیٹر ڈاکٹر اسپینسر جانسن نے لکھا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر اسپینسر جانسن کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اے نیو 1 منٹ مینیجر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو بدلاؤ پر انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، جو افسانہ کے اسٹائل سے، یعنی کہانی کے انداز میں انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ہے ہو موو مائی چیز، یعنی میرے پنیر کو کس نے ہلایا اپنی جگہ سے، اور پھر دوسرا ہے کہ آؤٹ آف دا میز، میز یعنی بھول بھلیاں۔ ڈاکٹر اسپینسر نے اس دنیا کو بھول بھلیے سے تشبیہ دی ہے، جس کے اندر لوگ ہیں، رہ زندگی گزارتے ہیں، اور جب بدلاؤ آتا ہے کوئی تو وہ اس کے اندر تڑپ جاتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ 2 کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب جو دوسری کتاب ہے یہ سیکول ہے پہلی کتاب کا، اور اس کتاب کے اندر ڈاکٹر اسپینسر جانسن نے اپنا ایک لیٹر ڈالا ہے، اور یہ ان کی آخری کتاب ہے زندگی کی، اور یہ لیٹر بھی ان کی زندگی کا آخری لیٹر ہے۔ اور یہ لیٹر کسی اور کو نہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی بیماری کو، یعنی کینسر کو، اپنے ٹیومر کو۔ وہ لیٹر کی شروعات کرتے ہیں ہیلو ٹیومر، یعنی کینسر کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہیلو ٹیومر، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ان کی جو شروع کے الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیومر میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ بات الگ ہے کہ میں نے بہت سارا وقت اس میں گزارا کہ میں تم سے نفرت کروں، تم سے لڑوں اور تم سے ڈروں، تاکہ میں تم کو ناکام بناؤں، میں تم کو ہرانا چاہتا تھا۔ مگر پھر ڈاکٹر اسپینسر لکھتے ہیں کہ
میں نے یہ سوچا کہ میرا جو یہ بلیف ہے کہ میں اپنی بیماری سے ڈرتا ہوں، اس سے لڑنا چاہتا ہوں، کیا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے میں اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ تو مجھے پھر یہ چیز نظر آئی کہ ہاں، میں محبت کرتا ہوں اس آئیڈیا سے کہ میں تم سے کس طرح محبت کروں، یعنی ٹیومر سے، کینسر سے کس طرح محبت کروں، کیونکہ میں تم سے لڑ کے تھک چکا ہوں۔ پھر ڈاکٹر اسپینسر لکھتے ہیں کہ جب مجھے بیماری ہوئی تو مجھے معلوم چلا کہ اب میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، مگر وہ تھوڑی سی زندگی مجھے بہت خوبصورت لگنے لگی۔ میں ایک ایسا شخص بن گیا جو لوگوں کو اپریشیٹ کرنے لگا، لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے اپنے دوست، میرے رشتہ دار جو میرے قریب رہتے ہیں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اس تھوڑے سے وقت کے اندر مجھے ان کو کتنی محبت دینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ میری روحانیت، میری جو اندر کی روحانیت ہے، میں جو انسان ہوں، روحانی انسان ہوں، وہ کس طرح اس بیماری کی مدد سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ اور زیادہ فوکس ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں تم کو صرف 3 ورڈ کہنا چاہتا ہوں، 3 بار کہنا چاہتا ہوں: تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ اور آخری میں پھر وہ کہتے ہیں آئی لو یو ٹیومر، وہ ٹیومر کو پھر مکاتب ہو گئے۔ یہ لیٹر دیکھا جائے تو ایک انسان، ایک شخص کی جو ایک ایجوکیشنلسٹ ہے، جو بچوں کو پڑھاتا ہے اور جس کا شوق بھی بچوں کے لیے کتابیں لکھنا ہے، اس نے کتنی محبت کے ساتھ، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ لیٹر کو لکھا ہے۔ تو جو چیز میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پہلا بنیادی پری کرسر ہے وہ ہمارا رویہ ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارے اپنے پرسپیکٹو ہے، دیکھنے کا انداز ہمارے اپروچز ہیں۔ یہ وہ اپروچز ہے، یہ وہ زاویے ہیں، یہ ہمارا برتاؤ، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جو کسی بھی طرح کے بدلاؤ کو، چاہے وہ منفی ہو چاہے وہ مثبت ہی ہو، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، سیکھ دیتا ہے۔ تو جو پہلا بنیادی پری کرسر ہے وہ دیکھا جائے تو ہمارا اپنا رویہ ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ ہے اس بدلاؤ کی طرف، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو ریئلائز کرنا ہے۔ زبردست نثار سر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہمارا اس کو دیکھنے کا نظریہ یا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی جی۔ تو آپ کے خیال سے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو کیا چیز فارم کرتی ہے؟ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ایٹیٹیوڈ کے لیے بہت ضروری ہے، جو ہمارے ایٹیٹیوڈ کو بنائے، ہم اس چیز کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں اور پھر اسے پازیٹیو دیکھ سکیں؟ سدس، دیکھا جائے تو یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اور انشاءاللہ اس سوال کے ذریعے ہی ہم اپنے اس سیشن کی جو فلسفی ہے اس کو ناظرین کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور ناظرین کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کہانی کی صورت میں بات کرنے جا رہے ہیں، ایک سمبولک ہم کہانی کو لے کر آگے بڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں موقع ملے، پہلی بات کہ بدلاؤ کیا ہے، بدلاؤ جب ہوتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس رویے کو ادا کرنے کے بعد ہم کس طرح بدلاؤ کے بارے میں ریئلائزیشن کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں تاکہ اس بدلاؤ کا سامنا کر سکیں اور اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ تو ابھی جو میں کہانی ناظرین کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کے سامنے بھی ذکر کروں گا، وہ کہانی بیسیکلی ڈاکٹر اسپینسر جانسن نے ہی لکھی ہے۔ ان کی جو سیکنڈ بک ہے جو افسانہ سٹائل میں لکھی گئی ہے، آؤٹ آف دا میز، اس میں سے میں نے انسپائر ہو کر یہ کہانی لی ہے، اور یہ واقعی کانسیپٹ آف چینج پر بات کرتا ہے۔ اس کہانی میں 4 کیریکٹر ہیں، سنیف، اسکری، یہ 2 چوہے ہیں، 2 کیریکٹر چوہے ہیں، اور اس 2 کیریکٹر کے ساتھ 2 چھوٹے انسان، لٹل ہیومن ہیں، یعنی چھوٹے انسان ہیں، ایک کا نام ہو ہے، ایک کا نام ہیم ہے۔ یہ چاروں میز میں رہتے ہیں، میز یعنی وہ کرسی والی میز نہیں، یہ میز یعنی بھول بھلیاں میں رہتے ہیں، اور ان کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے کیونکہ وہاں ان کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے، کوئی تنگ کرنے والا، کوئی ٹھوکنے والا نہیں ہے، اور ان کی وہاں پہ مختلف سیکشن ہیں جو بڑے روشن ہیں، وہاں پر چیز جو ہم جانتے پنیر وہ وہاں پڑی رہتی ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے کھاتے پیتے عیش کرتے، سب بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو میز جو ان کے لیے دنیا ہے، ان میں ان کی زندگی میں ایک بدلاؤ آیا، اور وہ کیا آیا کہ وہ جو کھاتے تھے، جس پہ وہ زندہ تھے، وہ غائب ہو گیا، چیز غائب ہو گئی۔
اب ایک دو دن تو وہ روتے پیٹتے ادھر ادھر جو تھوڑے تھوڑے پیسز ملتے ہیں وہ لے کر کھاتے ہیں اور زندگی گزارتے. 2 دن تو یہ چل جاتا ہے. پھر جو چوہے ہوتے ہیں اسنیف اور اسکیری, وہ چوہے سونگھتے ہیں تو وہ اپنے تیز بھاگنے والے جوتے پہنتے ہیں اور بولتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں دوسری طرف زندگی گزارنے, ہم دیکھیں گے کدھر اور کھانے کو کچھ مل جائے. وہ چلے جاتے ہیں. اب پیچھے صرف 2 لوگ بچتے ہیں, ایک بچتا ہے ہاؤ اور ایک بچتا ہے ہیم. ہاؤ 1-2 دن تو کسی طرح برداشت کر لیتا ہے کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے, یہ ان کا بلیو ہوتا ہے دونوں کا کہ چیز غائب ہوئی ہے واپس آ جائے گی. یعنی پینڈیمک آیا ہے, بدلاؤ آیا ہے, واپس سے نارمل سب ہو جائے گا. یہ ان کا ایمان ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. مگر 2 دن گزر جاتے ہیں, ان کی زندگی اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے, مگر یہ ہوتا نہیں. تو ہاؤ یہ کہتا ہے کہ ہیم میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں جانا چاہیے, ہمیں کھانے کی تلاش میں جانا چاہیے, یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ ہم مر جائیں گے. اب ہیم یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ ادھر ہی بیٹھ کر ہمیں انتظار کرنا چاہیے, چیز واپس آ جائے گی. ہاؤ بہت سمجھاتا ہے, وہ نہیں سمجھتا ہے. ہاؤ تنگ آ کے کہتا ہے اچھا میں تو جاتا ہوں, میں راستے میں نشانی رکھتے ہوئے جاؤں گا, تم ہو سکے تو میرے پیچھے آ جانا. وہ چلا جاتا ہے. 1-2 دن اور گزر جاتے ہیں. اب اکیلے ہیم رہ گیا, یعنی اب پینڈیمک بھی آ گیا, صحیح ہے, کھانا پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ اب سوشل ڈسٹینس بھی ہو گیا. کس طرح اب ہیم اکیلا رہتا ہے, کوئی اس کے آس پاس نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے گا. شروع میں تو ہیم یہ کرتا ہے کہ برداشت کرتا ہے, 1 دن انتظار کرتا ہے, پھر وہ اس بدلاؤ کو کوسنے لگتا ہے, برا بلا کہنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ امپاسبل ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کو وارننگ دینی چاہیے تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, مجھے میرے دوست چھوڑ کے چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا ہوں, اب میں کیا کروں گا. وہ یہی سوچتا رہتا اپنے آپ کو. جو ہم سب اس بات کے گواہ ہے کہ جب پینڈیمک آیا تو ہم بھی اس طرح کی باتیں سوچ رہے تھے کہ کیسے ہوگا, یہ کیسے سالو ہوگا. ہم اچھا خاصا باہر جا رہے تھے, کتنے لوگوں کی پلاننگ تھی کدھر جانے کی, وہ رک گئی. ایجوکیشن, اسکول بند ہو گئی, بچے گھر آ گئے, اور بڑی پریشانی آ گئی کہ بچے بھی اب گھر میں ہمارے ساتھ ہیں. مطلب بچے پریشانی نہیں ہے, بچے بھی ہمارے ساتھ گھر پر ہیں. تو وہ اپنے آپ کو یہ کوسنے لگا. پھر اس کو مگر بھوک بھی لگ رہی تھی, اب تو اس کے دن اور مشکل ہوتے جا رہے تھے. لہٰذا ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے سوچا, ہم نے اپنے آپ سے یہ بات کی کہ اب بہت ہو گیا. صحیح, یہ بدلاؤ تو ہے مگر یہ بدلاؤ مجھے مار دے گا اگر میں نے اس بدلاؤ کو عزت نہیں دی. لہٰذا وہ کھڑا ہوتا ہے, اپنے جیب سے پیپر نکالتا ہے اور اپنے پین نکال کر وہ 3 چیزیں لکھتا ہے جس کو دا فیکٹس آف دا میٹر کہتے ہیں. یعنی آج ہم جہاں ہیں وہاں وہ کون سی 3 چیزیں ہمارے پاس ہے یا ہماری سمجھ میں ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنا ہے. پہلے وہ یہ لکھتا ہے کہ چیز ختم ہو گئی ہے, اگر مجھے چیز نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا, تو مجھے نئی چیز ڈھونڈنے جانا چاہیے. پہلی بات جو یہ ہے کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں مجھے چیز ڈھونڈنے جانی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو میز ہے, یہ جہاں میں رہتا ہوں, یہ بڑی ڈینجرس جگہ ہے, مشکل جگہ ہے, ہٹلنگ پلیس, تکلیف دہ جگہ ہے. یہاں پر اندھیرے بھی ہے, ایسے کونے جہاں اندھیرے ہیں, بند گلیاں ہیں, وہاں مجھے نہیں جانا ہے. کہ زندگی بھر وہ ہیم وانی گیا تھا, تو مجھے اب جو روشن گلیاں اسی میں ڈھونڈنا ہے کہ نئی چیز کہاں ملے گی. 2 بات یہ ہو گئی. پہلی بات کہ چیز ڈھونڈنا ہے, دوسری بات کہ یہ ڈینجرس پلیس ہے اور مجھے جو نہیں اس پر عمل کرنا ہے, اس کو ڈھونڈنا ہے, بچ کے چلنا ہے. تیسرا یہ جو بہت اہم ہے کہ اب جو کچھ ہے میں کھو دوں, یعنی میں اپنے آپ کو باہر نکال سکتا ہوں, میں ہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اب یہ 3 چیزیں یہ تو چلو ڈھونڈا جائے. اب وہ اس کو ڈھونڈنے ہی نکلتا ہے, پورا دن لگا دیتا ہے. اچھا تھک اس لیے بھی جاتا ہے کہ اس کے پاس اس کا ایک جو بیگ ہوتا ہے جس کے اندر ہتھوڑے, اس کے ہیمرز ہوتے ہیں, اس کی جو چھینی ہوتی ہے کھودنے والی, وہ اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے کہ مدد کرے گے. وہ وزنی ہوتی ہے تو اس کو جلدی تھکا بھی دیتی ہے. تو وہ تھک کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے, بہت افسوس کرتا ہے کہ وہ ہاؤ کے ساتھ کیوں نہیں گیا, میرا دوست کیسا ہے, مجھے لینے بھی نہیں آیا, وہ مجھے لینے آ سکتا ہے. مگر کچھ نہیں ہوتا اور رات ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے. صبح جب اٹھتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک اور انسان دیکھتا ہے. وہ انسان ایک لڑکی ہوتی ہے, لڑکی اس کو مسکرا کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لال پتھر جیسا کچھ چیز ہوتی ہے جس کو وہ کھا رہی ہوتی ہے, مگر وہ چیز نہیں ہوتی. اچھا وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہو. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں امید ہوں, میرا نام ہوپ ہے, میں امید ہوں.
میں یہاں پر سیکشن اے میں رہتی تھی اور وہاں پہ کھانا ختم ہو گیا, اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, لہٰذا میں کھانا ڈھونڈنے آئی ہوں. تو بولتے یہ تم جو کھا رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو بولتے یہ ایپل ہے. اب ہم نے زندگی بھر ایپل نہیں دیکھا ہوتا ہے, اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ صرف چیز ہی کھانے کی ہوتی ہے اور چیز کھا کر ہی ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے. جیسا وہ کہتا ہے کہ تم یہ کیوں پتھر کھا رہی ہو؟ یہ پتھر نہیں, یہ فروٹ ہے, یہ ایپل ہے, تم بھی کھاؤ گے؟ بولے نہیں میں نہیں کھاؤں گا, کیونکہ میں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا. ہم کہتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا تو مر جاؤں گا, مجھے تو چیز چاہیے, میں چیز نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا. تو ہوپ اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو تمہارا جو یہ بلیو ہے نا کہ تم صرف چیز کھا کر زندہ رہ سکتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے, تم کو ٹیسٹ کرنا چاہیے دوسری چیز بھی. اور وہ یہ ایپل اس کو دیتی ہے. اب وہ ایپل لیتا ہے, ایک بائٹ کھاتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے, میٹھا لگتا ہے, ہم سب ایپل کھا چکے. وہ ایک ایپل کھاتا ہے, 2 کھاتا ہے, 3 کھاتا ہے, پھر ہوپ اس کو بولتی ہے بس میرے پاس اتنے ہی ایپل بچے اور زیادہ ایپل نہیں ہیں. تو وہ خوش بھی ہوتا ہے ہوپ سے کہ اس نے اس پہ ٹرسٹ کیا, آپ نے کھانے کے ایپل اس کو دے دیے. تو وہ اس کو خوش ہونے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ چیز کے علاوہ بھی کچھ کھا کر زندہ رہ جا سکتا ہے. تو اب ہوپ اس کو یہ کہتی ہے کہ امید اس کو یہ کہتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ بولے اب نکلتے ڈھونڈنے. پھر وہ نکلتے ڈھونڈنے مگر نہیں ملتا ہے, اور ایک طرف تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر رات ہوتی ہے, پھر سو جاتے ہیں. اچھا جب رات ہو جاتی ہے سو جاتے ہیں تو اس کے ذہن میں ہاؤ نے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے راستے کے اندر جو اس نے دیکھا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے, ہیم کے لیے یہ میسج ہوتا ہے اس کے اندر کہ نئی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اپنے پرانے بلیف کو چھوڑنا پڑے گا. یعنی اولڈ بلیف آپ کو نئی چیز کی طرف لے کر نہیں جائے گے. یعنی اب اس کو یاد آتا ہے جب وہ اٹھتا ہے کہ واقعی میں نے جس طرح چیز پر بلیو رکھا تھا اور ایپل بھی کھا کر میں زندہ ہوں, تو یعنی کچھ بلیو ایسے ہوتے ہیں. میں اپنی ناظرین کے لیے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ ہم سب نے ٹائٹینک کا نام سنا ہے. ٹائٹینک ایک بہت بڑی شپ تھی, ہم نے اس پہ موویز بھی ہے, کتابیں بھی ہیں. اور وہ ٹائٹینک ہم سب جانتے ہیں اس کا دوسرا نام تھا انسنکیبل, یعنی وہ چیز جو کبھی ڈوب نہیں سکتی. آپ کو معلوم ہے 1912 میں یعنی 1912 میں تقریباً 1500 لوگ اس شپ کے ڈوبنے, ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ سے مر گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس شپ کے اندر جگہ تھی مگر لائف بوٹس بنائی نہیں گئی, رکھی نہیں گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین تھا کہ یہ شپ نہیں ڈوب سکتی, تو لائف بوٹس بنا کر ہم جگہ کیوں گئے رہے, یہ جو ٹائٹینک کی خوبصورتی کیوں خراب کرے. لوگوں کو ناچنے کا, لوگوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا, گھومنے کا موقع ملے گا, تو کم لائف بوٹس رکھی جائے کہ ایک بات بھی ہو جائے لائف بوٹ سے, مگر زیادہ نہیں رکھی جائے. اور انہوں نے کم رکھی کیونکہ وہ کہتے تھے ٹائٹینک ڈوبے گی نہیں, یہ ان کا بلیف تھا. ان کے اس بلیف نے ان کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانے سے روک دیا جو اگر سامنے خطرہ آ جائے تو ان کو مصیبت سے بچا سکتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کہ نہیں یہی بلیف ہے, یعنی بلیف ہر دور میں. اچھا میرے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ بلیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز سچی ہے, میرا ٹرسٹ ہے, وہ آپ کا بلیو ہوتا ہے, آپ کا یقین ہوتا ہے. تو یقین کو ٹیسٹ کرنا چاہیے ہر وقت کے لحاظ سے. تو صبح جب ہیم اٹھتا ہے تو وہ بولتا ہے واقعی اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اپنے اس بلیف کا قیدی بن گیا تھا. تبھی ہاؤ نے مجھے بولا یہاں سے جانا ہے تو میں نے منع کر دیا, جیسا اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, مگر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. تو وہ امید سے پوچھتا ہے کہ امید تمہارا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تو امید یہ کہتی ہے کہ وہ کرنا چاہیے جو ابھی تک نہیں کیا. بولے اور وہ کیا؟ کچھ ایسا سوچو جو تم نے سوچا نہیں. بولے مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جو چیز اس میز میں آتی تھی, بھول بھلیا میں آتی تھی, ہماری دنیا میں, یہ کہاں سے آتی تھی؟ تو ہم یہ کہتا ہے کہ جو چیز میں نے دیکھی نہیں, جو چیز مجھے نظر نہیں آتی, میں اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ امید کہتی ہے نہیں تم آنکھ بند کر کے سوچو. وہ آنکھ بند کر کے سوچتا ہے کہ وہ کیا جگہ ہوگی جہاں سے چیز اس میز میں آئی, مگر جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ بلیو بنا ہی نہیں سکتا کہ اس میز کے باہر بھی کچھ ہے. اس وقت ہوپ اس کو ایک بہت خوبصورت نصیحت کرتی ہے جو میں چاہوں گا کہ ناظرین اس پر غور و فکر کریں. وہ نصیحت یہ کرتی ہے کہ کبھی کبھار ہمیں چیزوں پر بلیو کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ چیز ہمیں ملتی ہے. یعنی کبھی کبھار ہمیں وہ بلیف پر نظر رکھنی پڑتی ہے, اپنانا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ سچائی ہمارے سامنے آتی ہے. لہٰذا وہ یہ آئیڈیا کو لیتا ہے اور ہم بولتا ہے چلو ہم نکلتے ہیں اور اب ہم اس جگہ جائیں گے جہاں ہم کبھی نہیں گئے, یعنی بند گلیوں میں, اندھیروں میں. اور لہٰذا وہ بند گلی میں جاتا ہے. ایک بند گلی کے اندر اسے روشنی نظر آتی ہے, ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے.
وہ جب اس سے وہاں سے گزرتے ہوئے باہر کی طرف جاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. باہر ان کو آسمان نظر آتا ہے, سورج نظر آتا ہے, آس پاس درخت نظر آتے ہیں, اتنا خوبصورت موسم نظر آتا ہے, جبکہ میز کے اندر نہ ہوا تھی, وہ تنگ جگہ تھی, وہاں زندگی نہیں تھی. باہر اس کو ہر طرف فروٹس نظر آتے, طرح طرح کے ایپلز نظر آتے, چیز نظر آتے, اور وہ مسکراتا ہے, بولتا ہے یہ اصل دنیا ہے. مطلب اس بدلاؤ نے مجھے یہ بے شک تکلیف دی, مگر آج میں اس سے بہتر زندگی کی طرف بڑھ گیا. اور اگر میں نہیں بڑھتا, اگر میں اس بدلاؤ کو اپناتا نہیں, اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا, اس کو عزت نہیں دیتا, اس کو اپناتے ہوئے میں نئی مستقبل کی طرف نہیں سوچتا اپنے بارے میں, اور اس میں نیا دوست نہیں بناتا, اور اس کے اندر میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, اور اس کے ٹرسٹ, اس کی مدد, اس کے ساتھ کی وجہ سے آج ہم ایک حقیقی دنیا کی طرف آ چکے, ایک ریئل ورلڈ کی طرف آ چکے. اس وقت ہیم کا ہاتھ اپنے جیب پہ جاتا ہے, اور اس جیب میں سے وہ پیپر نکالتا ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ وہ فیکٹس آف دا میٹر لکھتا ہے. اور وہ کیا لکھتا ہے؟ پہلا کہ چیز نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. اب وہ مسکراتا ہے, بولتے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, ایپل مل گیا, میں دوسری چیزیں کھا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ یہ میز بہت ہی خطرناک جگہ ہے اور بند گلیاں ہیں. اب وہ مسکراتا ہے, بولتا ہے یہ بند گلیوں کی وجہ سے تو میں نکل آیا باہر, اس دنیا میں آ گیا. اور تیسرا وہ بولتا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ میں خود ہوں, میں ہی اپنے آپ کو باہر نکال سکتا ہوں. تو یہ خوبصورت ایک کہانی کے ذریعے بیسیکلی ہم نے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ بدلاؤ ایک حقیقت ہے, اور بدلاؤ کا سامنا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کو مثبت اور پازیٹیو انداز میں اسے اپنایا جائے. آج دیکھیں ہم نیو نارمل کی طرف زندگی گزار رہے ہیں نا, ہمارے لیے نیو نارمل ہے. مطلب پینڈیمک آیا, ہم نے اس میں رہنا سیکھا, اب نیو نارمل ہے. اب نیو نارمل بھی روز چینج ہوتا ہے, کبھی کچھ بند ہو جاتا ہے, کبھی کچھ بند ہو جاتا ہے, مگر یہ نیو نارمل ہے. اب ہم خوشی کے ساتھ اس پینڈیمک کے ساتھ رہ رہے ہیں. خوشی کا مطلب وہ خوشی نہیں ہے, مگر یہ کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے, ہمیں بچ کے چلنا ہے, ہمیں ماسک پہننا ہے, ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, ہمیں سینیٹائز سے اپنا ہاتھ بات بات پہ صاف کرنا ہے. ہم کتنے محتاط ہو گئے, شاید ہم نے زندگی میں کبھی اتنا ہاتھ نہیں دھویا تھا جتنا ہم نے ہاتھ جو نہیں ہے بہت ساری چیزوں سے, اکنومیکلی بہت طریقے سے ہم نے ہاتھ دھویا ہے, مگر اس کے حساب سے ہم نے صحت کے لحاظ سے بھی ہاتھ دھویا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہانی بدلاؤں میں کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. نیچرل ہے یہ بات کہ جب بدلاؤ آتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم غصے میں بھی آتے ہیں, ہم آس پاس لوگوں سے تھوڑا برتاؤ بھی خراب کر سکتے ہیں, مگر ایک اچھا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے. نزار سر, یہ سٹوری بہت زیادہ کیچی اور انٹرسٹنگ تھی. مطلب اس سٹوری سے ہم اپنی زندگی کے ہر چینج کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس پینڈیمک میں نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر بدلاؤ میں ہم کہیں نہ کہیں اسی طرح کے رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آج پہ ہم بات کریں کہ آج ہمارے جو اتنے بڑے چینج سے ہم گزر رہے ہیں, تو وہ میٹر آف فیکٹس کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں آج پرائرٹائز کرنا ہے, دیکھنا ہے, ان پہ کچھ کنکلوژن ریمارکس آپ کے کیا ہو سکتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے, یہ سم اپ کرے گا ہمارے آج کے سیشن کو بیسیکلی, کیونکہ میں نے اس سیشن کے آغاز میں مولانا حاضر امام کی ایک تقریر کو کوٹ کیا تھا, تو میں اختتام بھی اسی طریقے سے کرنا چاہوں گا, سم اپ بھی اسی طریقے سے کرنا چاہوں گا. جون 2007 میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا. وہ آرٹیکل دا آغا خان کے عنوان سے تھا, اور وہ بزنس جو ایریا ہوتا ہے اس کے اندر وہ آرٹیکل چھپا تھا. اس آرٹیکل میں مولانا حاضر امام نے کی لائف کو لیتے ہوئے انہوں نے مولانا حاضر امام کے الفاظ میں ایک بات بہت ہی خوبصورت ایک سیکھ ہمیں دی, ہمیں لرننگ ہمیں دی. اور وہ سیکھ کیا ہے کہ جس کو میں ریفریز کروں گا اپنے الفاظ میں, وہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مولانا حاضر امام جب کولڈ وار تھی 1991 میں رشیا آزاد ہوا تھا, تو جب کولڈ وار تھی تو امام یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر یہ سوال پوچھتا تھا اپنے آپ سے کہ جب کولڈ وار ختم ہوگی تو کیا ہوگا. تو پھر امام خود ہی جواب دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایٹرنل نہیں ہوتی, ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی, ایک چیز آتی ہے تو وہ چلے بھی جاتی ہے. یعنی ایک اتنا بڑا بدلاؤ کی امام نے بات کی ہے, اور امام نے کہا کہ بہت بڑی بات تھی کولڈ وار کہ کیا ہوگا, مگر امام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی, بدلاؤ گزر جاتا ہے, پھر دوسرا بدلاؤ آتا ہے, تو اس طرح لائف چلتی رہتی ہے.
3 چیزیں امام نے آگے فرمائی. سو وی امام فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. 3 ورڈ جو میں ناظرین کے سامنے پیش کروں گا, اور وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس بدلاؤ. ویسے تو بدلاؤ کا سامنا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, مگر اس میں سے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. یہ 3 ورڈز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. پہلا ورڈ ہے اسٹیڈ. اسٹیڈ یعنی رکے رہو, ٹھہرے رہو. دوسرا ہے انگیجڈ یعنی مشغول رہو, مشغول رہو. اور تیسرا ہے ویٹڈ, انتظار میں رہو. یعنی امام نے ہمارے سامنے 3 ورڈ لکھے, وہ 3 طریقے جس کی مدد سے بدلاؤ کا سامنا کیا جا سکتا ہے. اب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. اسٹیٹ کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم اپنی اسٹوری کو ایک بار ذہن میں لائیں, اسٹیٹ کے معنی یہ ہے کہ رک کر یہ سوچنا کہ یہ بدلاؤ جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ کیا ہے, اس کا سامنا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈا بھی کرنا, کہ فیئر سے نکالنا اور ایک لو کے کمپوننٹ کو لے کر آنا, تاکہ اس بدلاؤ کو محبت کے ساتھ, ہم آہنگی کے ساتھ اس کا سامنا کیا جا سکے. اسٹیٹ کا مطلب یہ ہو گیا. دوسرا ہے انگیج. انگیج کا مطلب کیا ہے کہ رکے تو رہو مگر لگے بھی رہو. لگے رہو یعنی ایکشن میں رہو, مشغول رہو, اپنے آپ کو تیار کرو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیم نے کس طرح اپنا وہ بیگ جس کے اندر ہیمرز تھے وہ چھوڑ دیا, کیونکہ وہ اتنے وزنی تھے کہ اگر وہ اس کو اٹھا کے رکھتا وہ تھک جا رہا تھا, وہ ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا. تو وہ اپنے بلیفز کو چیک کرنے لگا کہ کیا میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح بھی ہے, آج مجھے بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے, اسکلز حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم سب جانتے ہیں آن لائن ٹریننگ کی بھرمار ہے, آن لائن ٹریننگ شروع ہو چکی ہے. ہم اپنی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتے ہیں, اپنی قابلیت کو بڑھا سکتے ہیں. تو اسٹیڈ اور انگیج کا یہ تعلق ہے. اور تیسرا ایم جو مولانا عظیم نے اشارہ فرمایا ہے وہ ہے ویٹڈ یعنی انتظار میں رہو, کیونکہ وہ وقت آئے گا جب آپ کو موقع بھی ملے گا. مگر یہ انگیج کے ساتھ آپ دیکھیں ہیم کس طرح ڈھونڈنے نکلتا ہے, تلاش کرنے نکلتا ہے, وہ چیز کو تلاش کرنے نکلتا ہے, مگر اینڈ میں اس کو ایک اور دنیا مل جاتی ہے, کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے, وہ انتظار میں بھی ہے کہ کبھی تو میں اس سے باہر آؤں گا, اور وہ اپنی اسکل بھی بڑھاتا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹنس, ریئلائزیشن آف چینج, یہ آپ کو ایک جگہ ٹھہرنے میں مدد دیتے ہیں. آپ جب انگیج ہوتے ہو تو آپ اپنے بلیفز کو دیکھتے ہو, آپ ایک نئے کویسٹ پر جاتے ہو, اپنی پرانے آئیڈیاز کو کبھی کبھار چھوڑ کر نئے آئیڈیاز کو اپناتے ہو جو آپ کو کامیابی دے سکتا ہے, جس طرح نئے علم کو اپناتے ہو. اور جو فورتھ ہے ویٹڈ, کہ انتظار میں رہتے ہو اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ضرور وہ دن بھی آئے گا کہ ہم بھی اس بدلاؤ سے گزر چکے ہوں گے اور ایک نئی راہ کی طرف, ایک اچھے مستقبل کی طرف ہو گئے. یعنی یہ پوری سیکھ جو ایک اہم سیکھ جس کو میں لاسٹ بتاتے ہوئے اس کا اینڈ کروں گا کہ آؤٹ سائڈ دا میز یعنی آؤٹ آف باکس سوچنا بدلاؤ میں بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے تمام کانسٹرینٹ یعنی جو آپ کو تکلیف رکاوٹیں آتی ہیں اس پر بھی غور کرنا, مواقع پر بھی غور و فکر کرنا, اور اس کو لے کر بڑھنا. تو یہ وہ چیزیں جو ہماری مدد دے گے. اور آخری جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے, صرف ہم ہیں جو اس بدلاؤ سے گزرے گے, صرف ہم ہیں جو اس بدلاؤ سے ہمیں گزرنا ہے. ہماری مدد کوئی نہیں کرے گا سوائے ہمارے اپنے آپ کے. ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہے اس بدلاؤ میں, اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنی فیملیز کو, اپنے معاشرے کو, اپنے پورے انوائرمنٹ کو بہتر بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو یہ وہ کنکلوژن ہے جو میں نے صرف کوشش کی کہ میں ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں. تھینک یو سو مچ نزار سر, اتنی اچھی لرننگز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. آج ہم واقعی میں ایک بہت بڑے چینج سے گزر رہے ہیں, اور یہ چینج جو بہت بڑا نظر آتا ہے, اور آج کا سیشن مجھے لگتا ہے کہ بہت ہیلپ کر رہا ہے ہمیں کہ ہم اس چینج کو سمجھ سکیں, اس کو دیکھ سکیں, اور اس سے لرننگز کو لیتے ہوئے اپنے آپ کو بیٹر کر سکیں. انہی چند پیغامات کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آج کے اس کم وقت میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس چینج کو دیکھیں, سمجھیں, اور ان چھوٹے چھوٹے پیغامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جیسے اسٹیڈ, رکے رہنا, اپنے ارد گرد کو دیکھنا, غور و فکر کرنا, تحمل سے دیکھنا, پینک نہیں ہونا, خوفزدہ نہیں ہونا. چینج ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, لیکن
رکنے کے بعد دوسرا اسٹیپ ہمیں بتایا کہ انگیج رہنا، اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے ایجوکیشن میں اپنے آپ کو بہتر کرنا، اور اس انتظار میں رہنا، اس ویٹ کرنا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں ایک دن کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی، اور جب وہ موقع ہمیں مل جائے تو اس میں اپنی بھرپور کارکردگی دکھانا۔ یہ وہ پیغامات ہیں جو ہم آج کے اپنے سیشن سے لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں کچھ نئے ٹاپک اور اسپیکر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔